اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ واقعہ عرب کی دنیا کا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ دوپہر کے وقت میں ایک نوجوان لمبا سفر طے کر کے آ رہا تھا۔ گرمی بھی تھی، سفر بھی تھا اور اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان ایک نہر کے کنارے کنارے آ رہا تھا، اس خیال سے کہ شاید کہیں کوئی گھر آ جائے جہاں اسے پینے کا پانی اور کچھ کھانے کو مل سکے۔ اسے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کوئی سبب بنا دے تاکہ میری بھوک کا علاج بھی ہو سکے اور مجھے پانی بھی پینے کو مل سکے۔ اتفاقاً جب اس کی نظر نہر کی طرف پڑی تو اس میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھوک کی شدت میں جلدی سے وہ سیب پکڑا اور اسے کھا لیا۔ کچھ سکون ہوا تو اس کے ذہن نے کام کیا، اسے سوچ آئی کہ یہ سیب کس کا تھا جو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ جب پیٹ میں کوئی چلا جائے تو پھر دماغ کام کرتا ہے۔ اسے فکر ہوا کہ اس کے مالک کو ملنا چاہیے اور اس سے اجازت لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ بغیر اجازت کے کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیونکہ یہ سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، لہذا اس کا باغ جو ہوگا وہ نہر کے کنارے پر ہوگا۔ لہذا وہ چلتا ہلتا جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک باغ تھا جس کا ایک درخت نہر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہی وہ درخت تھا جس سے یہ سیب پانی میں گرا تھا جو میں نے کھایا۔ وہ چلتا ہوا مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس طرح سے بات ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور پانی میں تیرتا ہوا سیب تھا جو میں نے پکڑ کر کھا لیا۔ جب میں سیب کھا چکا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا ہے، لہذا مجھے مالک سے اجازت لینی چاہیے۔ آپ مجھے وہ سیب کا کھانا میرے لیے بخش دیں تاکہ میرے لیے وہ جائز ہو سکے۔ اب دیکھیے قدرت کے رنگ، وہ نوجوان، اس کے ایمان کا تقاضا دیکھیے۔ وہ پانی میں تیرتے ہوئے سیب کو بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اب اس مالک کی بات سنیے، اس نے کیا کیا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، تو اس باغ کے مالک نے کہا پہلے ایک شرط پوری کرو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس نوجوان نے پوچھا کون سی شرط؟ باغ کے مالک نے کہا کہ آپ میرے باغ کو 10 سال تک اس کی خدمت کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ سوچئے اس آدمی کا وتیرہ یا اس نے جو طرز عمل اختیار کیا، اور اس نوجوان کا ایمان دیکھیے کہ اس نے کیا کیا۔ جب اس باغ کے مالک نے یہ کہا کہ تمہیں 10 سال تک میرے اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تو پھر میں سوچوں گا۔ وہ نوجوان اس قدر پختہ ایمان کا مالک تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اس باغ کی خدمت شروع کر دی، اس کی حفاظت کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ وقت گزرتا رہا، 10 سال پورے ہو گئے۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو اس نوجوان نے باغ کے مالک سے کہا کہ جناب، آپ تو 10 سال کا عرصہ پورا ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے بخش دیں، وہ سیب میرے لیے
تاکہ جائز ہو سکے، حلال ہو سکے۔ وہ مالک کہنے لگا ابھی نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہ سیب جو تم نے میرے باغ کا کھایا میں تمہیں بخش دوں تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے پوچھا جو کہ 10 سال تک اس باغ کی حفاظت کر چکا تھا، بتائیے کیا بات ہے، اب کیا معاملہ ہے؟ وہ باغ کے مالک نے کہا میں تمہیں صرف ایک ہی شرط پر معافی دے سکتا ہوں، اس سیب کا جو تم نے میرے باغ کا کھایا وہ بخش سکتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں یہ کھایا ہوا سیب بخش دوں گا۔ وہ نوجوان جس نے 10 سال تک اس باغ کی خدمت کی تھی اس لیے کہ وہ باغ کا مالک اسے وہ کھایا ہوا سیب بخش دے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا ایمان ہی اتنا پختہ تھا، اس نے کہا یہاں کی تکلیف میں برداشت کر لوں گا، آخرت کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے حامی بھر لی۔ جب شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت بچی تھی، صحیح سلامت تھی، سنتی تھی، بولتی تھی، چلتی پھرتی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا، اس نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے، اس باغ کے مالک نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی تو اس نوجوان نے اس باغ کے مالک سے کہا بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ کہنے لگا دیکھو میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے یہ چل پھر نہیں سکتی، اس نے آج تک غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اس لیے یہ نہیں سکتی، اس نے آج تک غیر مرد پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے یہ دیکھ نہیں سکتی۔ معزز ناظرین سامعین، دیکھیے وہ دونوں مسلمان تھے۔ نوجوان کا ایمان دیکھیے کہ ایک سیب کے بدلے میں 10 سال تک خدمت کی اور پھر اس باغ کے مالک کے کہنے کے پر اس نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، اس لیے کہ تاکہ اسے آخرت کا عذاب نہ سہنا پڑے۔ اور اس مالک کا دیکھیے جس نے اپنی بیٹی کی اس طرح پرورش کی تھی کہ اس نے سورج تک نہیں دیکھا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ ایمان کا اعلیٰ مقام ہے جس کے اکثر مثالیں ہمیں اسلامی تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ کیا آج کی دنیا میں ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن نہ بھی ہو تو اس کا اثر اشیر بھی اگر ہمارے لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں پایا جائے تو انشاءاللہ تعالی مسلمان ایک دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہم میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو زیادہ کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔